ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو تعصبات سے پاک کر کے علم کو علم کے طریقے سے دیکھیں، اور اگر کسی پر تنقید کرنی ہو تو اس کے آداب سیکھنے چاہیے۔ اس کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں یہ جانے پہلے کہ اس کا موقف کیا ہے۔ اس کا موقف خود اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اس نے کوئی چیز لکھی ہے، اس نے کوئی چیز بیان کی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جملہ سن لیا یا دو جملے سن لیے، آپ نے کسی کی تنقید سن لی۔ پہلے آپ پوری بات کو سمجھیں اور سمجھنے کا عمل اس دیانتداری کے ساتھ کریں کہ اس شخص کے سامنے بھی اپنی بات جب آپ رکھیں تو وہ پکار اٹھے کہ میرا موقف اس سے بہتر طریقے سے شاید میں خود بھی بیان نہ کر سکتا۔ جب آپ یہ بیان کر لیں اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس میں کیا بنائے استدلال آپ نے متعین کی ہے اور اس میں کیا غلطی آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں پر تنقید کی ہے، میری کتاب برہان میں وہ تنقیدات موجود ہیں، ان میں سے آپ ایک ایک کو اٹھا لیجئے، یعنی میں نے ان لوگوں کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے۔ وہ دنیا میں موجود تھے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سامنے اپنا نتیجہ فکر رکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ میں آپ کا یہ موقف سمجھ رہا ہوں، اس پر میرے یہ اشکالات ہیں، ان کی پوری بات سنی ہے، اس کے بعد قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی شخص یہ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں اگر ایک بات پیدا ہوئی ہے تو متعلق آدمی سے گفتگو کر لیں۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ آپ دنیا کے جس حصے سے چاہیں فرد متعلق سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ ایک یہاں سے بات سنی، ایک وہاں سے بات سنی، ایک تاثر قائم کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دی یا کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ تعصبات سے پاک ہو کر جب خاص طور پر کوئی نیا زاویہ نظر سامنے آئے تو اس کو پہلے سمجھنے کا عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی اساسات کیا ہیں، وہ آدمی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ہاں مانی ہوئی باتوں کے بارے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک تو سنی سنائی باتیں، ان کی تنقید کے بغیر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اس آدمی نے یہ بات کہاں کہاں بیان کی ہے، کس کس جگہ اس کی توضیح کی ہے، اس کے کیا پہلو ہیں جن کو نمایاں کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں اور اس کو فلاں اور فلاں چیز سے لا علم قرار دے کے اس پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ طریقہ ہمارے لیے بڑے زوال کا باعث بنا ہے، یعنی اس سے ہم علم کی دنیا سے دور ہو گئے ہیں۔ علم کی دنیا میں جینا ہے تو نقد و نظر کے آداب سیکھیے، اور نقد و نظر کے بارے میں کبھی کوئی منفی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ علم اسی طریقے سے ترقی کرتا ہے، اور اس میں خوشگوار ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو طعن و تشنیع کا طریقہ ہے، جو استخفاف کا طریقہ ہے، یہ خود انسان کے لیے بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں۔ اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حاصل سوائے منافرتوں کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ علم کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے قائم کریں۔ دوسرے پر نقد کرنا، آپ نے کسی کے محاسن بیان کرنے ہیں، اس کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی پر نقد کرنا ہے تو پھر اس کے اندر اتریے، اور اگر کوئی زندہ آدمی موجود ہے تو اپنے تمام اشکالات اس کے سامنے بار بار رکھیے، اس کی بات سنیے، اور پھر اس کو بتائیے کہ میرے یہ اشکالات ہیں، اور اب جب کہ ہم نے ان چیزوں کو اس تنقید سے گزار لیا ہے، میں اب بھی مطمئن نہیں ہوا، اب آپ کا حق ہے کہ آپ لوگوں کو مطلع کریں اور اس پر تنقید بھی لکھیں۔